اردو کلاسز میں آپ کا ویلکم ہے، آپ کا سواگت ہے۔ آج بہت اہم چیپٹر ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، عالمی حدت، جس کو گلوبل وارمنگ کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم لفظ معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے تمازت۔ تمازت کا معنی ہوتا ہے گرمی، حدت یا تپش بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمازت کا معنی گرمی۔ دوسرا لفظ ارضی۔ ارضی کا مطلب ہوتا ہے زمینی۔ ارضی کا معنی زمینی۔ ارض معنی آسمان، ارض معنی زمین ہوتا ہے اور سما معنی آسمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تدریجی۔ کیا ہے؟ تدریجی۔ تدریجی کا معنی ہوتا ہے رفتہ رفتہ، منزل بہ منزل۔ اس کے بعد ہے اضافہ۔ اضافہ کا معنی ہوتا ہے زیادتی یا بڑھنا۔ اس کے بعد ہے حرارت۔ حرارت کا معنی ہوتا ہے گرمی۔ حرارت کا معنی گرمی۔ موضوع۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے مناسب۔ اس کے بعد ہے معتدل۔ معتدل کا معنی برابر، متوازن، ٹھیک۔ سنگین۔ سنگین کا معنی ہوتا ہے پیچیدہ، تشویشناک۔ سنگین کا معنی پیچیدہ، تشویشناک۔ مدافعت۔ مدافعت کا معنی بچاؤ، رکنا۔ مدافعت کا معنی بچاؤ یا رکنا۔ سرگرمیاں۔ سرگرمیاں کا معنی ہوتا ہے حرکات، کام یا عمل۔ اس کے بعد ہے بے تحاشا۔ بے تحاشا کا معنی ہوتا ہے لگاتار، بے شمار۔ بے تحاشا کا معنی لگاتار یا بے شمار۔ اس کے بعد ہے آب و خرا۔ آب و خرا کا معنی ہے گرم پانی کا بھاپ، جس کو واشپ ہندی میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد شعاعیں۔ شعاعیں کا مطلب ہوتا ہے کرنیں، جس کو ریز کہتے ہیں۔ امکان۔ اس کے بعد کیا ہے؟ امکان۔ امکان کا معنی ہو گیا ممکن، جس کو پوسیبل، سمبھو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماہرین ماحولیات۔ ماہرین ماحولیات، علم ماحولیات کے عالم حضرات۔ اس کے بعد برعکس۔ برعکس کے معنی برخلاف، الٹا۔ اس کے بعد ہے قحط۔ قحط کا معنی خشک سالی، جس کو ہم بھوسکھلن یا پھر سکھار بھی کہہ سکتے ہیں۔ مہلک۔ مہلک کے معنی ہلاک کرنے والا، خطرناک۔ مہلک کا معنی ہلاک کرنے والا، خطرناک۔ اس کے بعد ہے تعاون۔ تعاون کا معنی ہوتا ہے مدد۔ ایک تعاون بیماری کو بھی، وبا کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مشترکہ۔ مشترکہ کا معنی ہوتا ہے آپسی میل جول یا ملا جلا۔ اس کے بعد ہے دستاویز۔ دستاویز کا معنی ہوتا ہے وشی کا عہد نامہ۔ اس کے بعد ہے دفاع۔ دفاع کا معنی ہو گیا بچاؤ۔ دفاع کا معنی بچاؤ۔ اس کے بعد ہے عالمگیر۔ عالمگیر کا معنی ہو گیا پوری دنیا میں۔ اس کے بعد ہے شہر یافتہ۔ شہر یافتہ کا معنی مشہور و معروف۔ اس کے بعد ہے عنوانات۔ عنوانات کا معنی ہو گیا موضوعات۔ اس کے بعد ہے بالغ۔ بالغ کا مطلب ہو گیا جوان۔ بالغ کا مطلب جوان۔ اس کے بعد ہے اکثیر۔ اکثیر کا معنی ہو گیا لاجواب یا لاسانی۔ تو چلیے ہم چیپٹر کو شروع کرتے ہیں، عالمی حدت، گلوبل وارمنگ۔ ہم لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں، ہم لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ سیارہ ہم گرہ کو کہتے ہیں، جس کو پلانیٹ کہتے ہیں۔ یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے، مطلب ایک نارمل ہے۔ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ بہت گرم ہے یا بہت ٹھنڈا۔ ہماری زمین کا درجہ حرارت، حرارت کا مطلب ٹیمپریچر، گرمی۔ ہماری زمین کا درجہ حرارت بہت موزوں ہے اور معتدل ہے، مطلب ایک نارمل ہے۔ اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، جانور، انسان پائے جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے، اسے ماہرین ماحولیات نے تمازت ارضی، تمازت کا مطلب گرمی ہو گیا، ارضی کا مطلب زمینی،
میں تدریجی اضافہ مطلب بڑھوتری ہوا ہے، اسی کو ہم گلوبل وارمنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ آگے سوال آنے والا ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے، تو ہم بالکل آسان لہجے میں اس کا جواب دیں گے۔ پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ماہرین ماحولیات نے تمازت عرضی میں تدریجی اضافے کو گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ پوری دنیا میں پچھلے 10 برسوں سے اس کا بہت ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ ایک پیچیدہ، سنگین کا معنی پیچیدہ، عالمی مطلب ویشوک، جس کو ورلڈ لیول کی کہہ سکتے ہیں، عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلے پر بہت فکر مند ہیں۔ سائنسداں کہتے ہیں ویگیانک کو، فکر مند مطلب چنتت ہیں۔ امریکہ، جرمنی، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں اس مسئلے پر سائنسدانوں کے درمیان کافی تبادلہ خیال ہوئے اور اس سے مدافعت کے لیے اہم اقدام ان ممالک میں لیے جا رہے۔ قدم کی جمع ہو گیا اقدام، اس کے بعد ممالک جو ہے ملک کی جمع ہو گئی ممالک۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ خود ہم انسانوں کی کچھ سرگرمیاں ہیں، جن کو سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات، ایفیکٹ آف گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ کارخانوں کی موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے گیس زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آب و خلا، جس کو ہم واشپ کہتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ CO2، میتھین CH4، نائٹرس آکسائڈ NO2، اوزون وغیرہ۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے پہلے کے مقابلے میں 31% اور میتھین 149% زیادہ پیدا ہونے لگی ہے۔ میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں، آفتاب کا مطلب ہو گیا سورج، شعاعیں کا مطلب کرنیں، آتی ہے، وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہے اور اسی کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت کا مطلب جو ہے گرمی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے، مطلب ویگیانکوں کا مت ہے، یہ وچار ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 0.75 ڈگری بڑھ گیا ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ 21ویں صدی میں، مطلب ہی چل ہی رہی ہے 21 سینچری، 1 ڈگری سے 6 ڈگری تک کا اضافہ ہو جائے۔ اضافہ کا مطلب بڑھوتری۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے، مطلب ایک خطرے کا سنکیت ہے، کہہ سکتے ہیں۔ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندر کے برف بڑے تودے تیزی سے پگھلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح، پانی کا جو استر ہے، جل کا استر، تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین ماحولیات کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جزیروں کے ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ جزیرہ کہتے ہیں ٹاپو کو، کس کو کہتے ہیں؟ ٹاپو کو۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ، ہمارے دیش بھارت کا کئی ساحلی علاقے، ساحلی کا مطلب سوکھا، علاقہ کا مطلب چھیتر، مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں۔ تمازت عرضی میں تدریجی اضافہ، تمازت عرضی مطلب زمین، تمازت مطلب گرمی، تدریجی اضافہ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آب و ہوا میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ موسموں کی معینہ مدت میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے۔ کئی ٹھنڈے ملکوں میں اب کافی گرمی پڑنے لگی ہے۔
بہت سے جانور اور پودے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس بیکٹیریا یعنی کیٹانو جس کو کہتے ہیں، بیکٹیریا یا جراثیم اور وائرس زیادہ پنپنے لگے ہیں، جن سے کئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہے۔ طوفان، سیلاب اور قحط کا مطلب ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں بھوسخلن یا پھر جو ہے بھوک مری، فصلوں کا نہیں ہونا، بارش کا سمے پہ نہیں ہوگا تو فصل خراب ہو جائے گا۔ سیلاب اور قحط کی کثرت گلوبل وارمنگ کے ایسی عالمی مسئلہ ہے، ایک ویشوک سمسیا ہے، لیکن ہر ملک کو اپنے اپنے طور پر اس مہلک کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، مہلک بوا سے بچنے کی ترقیبی مطلب کریا کلاب اور اقدام کرنے ہوں گے، مطلب کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا۔ ہمیں اب اس خطرناک مسئلے کا مقابلہ کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ اس جو ہے خطرناک مسئلہ جو بن چکا ہے، اس کے اوپر ہمیں چنتن منن کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا فرض ہے۔ شہری کہتے ہیں ناگرک کو، سٹیزن جس کو کہتے ہیں۔ فرض ہے جس قدر ممکن ہو اس سے بچنے کے لیے ترکیب کرے اور حکومت کے ذریعے اس کے لیے جو ہدایت دیے جائیں، ہدایت کا مطلب نردیش، ڈائریکشن، ان پر عمل کیا جائے۔ حکومت کے منصوبوں میں بھرپور تعاون کیا جائے۔ تعاون کا مطلب ہوتا ہے پیسوں سے مدد کی جائے یا پھر جو ہے جان مال اپنے وقت سے ان کی مدد کی جائے۔ اب ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم سبھی لوگوں کو اپنی زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک، ترقی یافتہ کہتے ہیں وکشت دیش جس کو ڈیولپڈ کنٹری کہتے ہیں، جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، انگلینڈ، کوریا اور روس کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنی ہوگی، جنگلوں کو کاٹنے سے روکنا ہوگا، پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے، زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے کی فکر کی جائے، تحریک چلائی جائے، گیس پھیلنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے پر پابندی لگائی جائے۔ لکڑیوں اور کوئلے کو کم جلایا جائے کیونکہ اس سے دھواں نکلتا ہے جس سے ہماری وایو منڈل جو ہے خراب ہوتی ہے۔ ہم لوگ کو فطری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2007 میں آگے سوال آنے والا ہے، 2007 میں کیوٹو میں اس کے لیے ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک مشترکہ دستاویز تیار کی گئی جس پر مختلف ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے، مطلب ایک وبھن دیشوں کے لوگوں نے اس پہ دستخط کیے اور حلف لیا۔ حلف کا معنی ہوتا ہے شپت لینا۔ لیا گیا کہ ہر ملک اس دستاویز کی ہدایت کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے ملک میں عمل کرے گا۔ اس تمازت کو کم کرنے کے لیے، مطلب اس گرمی کو کم کرنے کے لیے سارے ملکوں میں کوشش جاری ہے۔ امریکہ کے سابق نائب صدر، سابق کا مطلب ہوتا ہے سابق نائب صدر جس کو ہم جو ہے اپ راشٹرپتی بھی کہہ سکتے ہیں، ال گورے نے پورے ملک میں گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، مطلب ایک بھاشن دیا، اسپیچ دیا، اشتہارات تقسیم کیے، اشتہارات کیلنڈر کو کہہ سکتے، تقسیم کا مطلب بانٹنا کرائے، اور ایک کتاب بھی تصنیف کی، مطلب ایک کتاب کو بھی لکھا جس میں لوگوں کو اس خطرہ کی جمع ہو گیا خطرات، اثرات، اثر کی جمع اثرات، اور دفاع کا مطلب ہوتا ہے رکشا، حفاظت کی تراکیب سے روشناس کیا، ترکیب کی جمع ہو گئی تراکیب۔ 27 دسمبر سے 31 دسمبر 2008 عیسوی تک
5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस, चाइल्ड साइंस कांग्रेस, नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनआकिद किया गया, मतलब आयोजित किया गया। कहाँ? 2008 में नागालैंड के शहर दीमापुर में, जिसमें मेहमान खुसूसी, मतलब मेहमान खुसूसी का मतलब हो गया चीफ गेस्ट, हाँ, खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद, मतलब हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और आलमगीर शोहरत याफ्ता, मतलब एक दुनिया लेवल पे मशहूर साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब थे। इस 5 रोज़ा का कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे, सिर्फ 2 ही टॉपिक पे चर्चा थी। एक पहला पोल्यूशन, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा कहते हैं स्टूडेंट्स को, और तालिबात, तलबा कहते हैं छात्र को, और तालिबात कहते हैं छात्राओं को, शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा, उस्ताद की जमा हो गई असातिज़ा, ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया, मतलब भाग लिया। फिर किताब कह रहा है, बच्चों देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है, एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, और हुकूमत ये काम आज तलबा और तालिबात में बेदारी लाकर करा रही है। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा और तालिबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। उनके ज़रिए, यानी उनके द्वारा इनकलाबी सूरत में इस ख़तरा से बचने की तरकीब करने होंगे। मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इस संगीन का मतलब हो गया पेचीदा, मसाइल हो गया मसला की जमा, को दूर करने हल करने और बचने की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा तालिबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा, इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारी ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएगी। तो ये जो है मज़मून ख़त्म हो चुका है। अब कुछ सवालात हैं। पहला सवाल तो पीछे रह गया, उस सवाल ये था ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है, तो उसका जवाब है संगीन पेचीदा मसला। दूसरा सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन है 21%, 31%, 14% और 11%, तो इसका आंसर हो जाएगा 31%। दूसरा है ज़मीन का दर्जाई हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया। ऑप्शन है 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.75 डिग्री, ये से आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनआकिद किया गया। पहला ऑप्शन है पूना, दूसरा शिमला, तीसरा दीमापुर, चौथा विशाखापट्टनम, तो इसका आंसर हो जाएगा दीमापुर। उसके बाद है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई। ऑप्शन है 2007, 2006, 2005, 2004, तो इसका आंसर हो जाएगा 2007। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव सवालात है। अगर आपने इस चैप्टर को गौर से पढ़ा होगा तो उम्मीद करता हूँ कि इनसे रिलेटेड सारे सवालात आसानी पूर्वक आप इनके जवाब दे सकते हैं।
پہلا سوال ہے زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب؟ تو ہم پڑھے ہیں زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے۔ دوسرا سوال ہے گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ تیسرا سوال ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ تو ابھی ہم پڑھے ہیں پچھلے 30-40 برسوں سے ہمارے زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ اسی گرمی حرارت کے اضافہ کو ہم گلوبل وارمنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون گیس ہے؟ ابھی ہم پڑھیں گرین ہاؤس گیسوں میں میتھین ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، اوزون ہے وغیرہ۔ اس کے بعد ہے زمین کا درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس کا کتنا اضافہ ہوا؟ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پڑھیں کتنا اضافہ ہوا، پھر میتھین بھی پڑھیں کتنا اضافہ ہوا۔ آپ پریویس چیپٹر دیکھ کے آپ بخوبی ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے طلباء کو عبدالکلام صاحب نے کون سا منتر دیا؟ تو 10 سے کون سا جادوئی منتر دیا؟ 10 سے 15 سال کے بچوں کو 20 لاکھ بچوں کو 5 پودے لگائے جائیں۔ تو آج کا بس کلاس اتنا ہی۔ تو جو آزاد کوچنگ سینٹر اردو کلاسز کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور لنک کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔